أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا جو تمہاری شرم کی چیزیں چھپاتا ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور ایک لباس وہ ہے جو زیب و زینت ہے، اور پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ پچھلی آیات کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے لباس و طعام کا ذکر ہوا، اب یہاں سے ان کی اولاد کے لباس و طعام کی اہمیت اور اس کے متعلقہ احکام کا بیان ہے، کیونکہ پچھلی آیات میں تخلیق آدم علیہ السلام کا بیان ہوا، تو یہاں سے بار بار اے اولاد آدم کے الفاظ سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت سے زمین پر اترنے کا حکم دیا اور زمین کو ان کے ٹہرنے کی جگہ بنایا، تو وہ تمام چیزیں بھی ان پر نازل فرمائیں جن کی دین یا دنیا کے اعتبار سے انہیں ضرورت تھی۔ ان میں سے ایک چیز لباس بھی ہے جس کی طرف دین اور دنیا دونوں کے اعتبار سے حاجت ہے۔ دین کے اعتبار سے تو یوں کہ لباس سے ستر ڈھانپنے کا کام لیا جاتا ہے، کیونکہ ستر عورت نماز میں شرط ہے، اور دنیا کے اعتبار سے یوں کہ لباس گرمی اور سردی روکنے کے کام آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے جس کا ذکر اس آیت میں فرمایا۔ تو آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تین طرح کے لباس اتارے، دو جسمانی اور ایک روحانی۔ جسمانی لباس بعض تو ستر عورت کے لیے اور بعض زینت کے لیے، یہ دونوں اچھے ہیں، اور روحانی لباس ایمان، تقوی، حیا اور نیک خصلتیں ہیں۔ یہ تمام لباس آسمان سے اترے ہیں، کیونکہ بارش سے روئی، اون اور ریشم پیدا ہوتی ہے، یہ بارش آسمان سے آتی ہے، اور وہی سے تقوی نصیب ہوتا ہے، اور وہی بھی آسمان سے آتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ لباس صرف انسانوں کے لیے بنایا گیا، اسی لیے جانور بے لباس ہی ہوتے ہیں۔ تو ستر عورت چھپانے کے قابل لباس پہننا فرض ہے، اور لباس زینت پہننا مستحب ہے۔ لباس اللہ عز و جل کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے اس کے پہننے پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس کیسا تھا؟ آپ کون سا لباس زیب تن فرماتے؟ آپ زیادہ تر سوتی لباس پہنتے تھے، اون اور روئی کا لباس بھی کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا۔ لباس کے بارے میں کسی خاص پوشاک یا امتیازی لباس کی پابندی نہیں فرماتے تھے۔ جبہ، قبا، پیرہن، تہبند، اللہ، چادر، امامہ، ٹوپی، موزہ، ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب تن فرمایا۔ پاجامہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اور مینا کے بازار میں ایک پاجامہ خریدا بھی تھا، لیکن یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا بھی ہے۔ حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید کپڑے پہنو کہ وہ زیادہ پاک اور ستھرے ہیں، اور انہی میں اپنے مردے کو کفناؤ۔ سفید کپڑے کی زیادہ فضیلت بیان فرمائی گئی۔ اور حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کپڑا پہنے، نیا کپڑا پہنے، یا کوئی بھی جب جسم پر کپڑا پہنے
اور یہ پڑھے الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. مطلب کیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ لباس پہنایا اور میری طاقت و قوت کے بغیر مجھے یہ عطا فرمایا. تو فرمایا جو کپڑے پہنتے ہوئے یہ دعا پڑھ لے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. ایک فرمائے کہ لباس پہنتے وقت ایک دعا پڑھنی ہے. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا کہ اتنا بڑا ثواب صرف ہم لباس پہنتے ہوئے یہ دعا پڑھ لیں. الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. بس اتنی دعا پڑھنی ہے، لباس پہننا ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں تو اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نیا کپڑا پہنتے تو اس کا نام لیتے، امامہ یا قمیض یا چادر، پھر یہ دعا پڑھتے اللہم لک الحمد کما کسوتنیہ اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ. مطلب یہ تھا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے جیسے تو نے مجھے یہ کپڑا پہنا ویسے ہی میں تجھ سے اس کی بھلائی اور جس مقصد کے لیے یہ بنایا گیا ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور اس کے شر اور جس مقصد کے لیے یہ بنایا گیا ہے اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اللہ کے محبوب علیہ السلام جب بھی نیا لباس پہنتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اور امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی نے لباس کے لغوی معنی بیان کرتے ہوئے بڑی عمدہ تشریح فرمائی ہے. لکھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو انسان کی بری اور ناپسندیدہ چیز کو چھپا لے اسے لباس کہتے ہیں. شوہر اپنی بیوی اور بیوی اپنے شوہر کو بری چیزوں سے چھپا لیتی ہے. وہ ایک دوسرے کی پارسائی کی حفاظت کرتے ہیں اور پارسائی کے خلاف چیزوں سے ایک دوسرے کے لیے رکاوٹ ہوتے ہیں، اس لیے انہیں ایک دوسرے کا لباس کہا گیا. قرآن نے کہا فرمائے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو. لباس سے انسان کی زینت ہوتی ہے. اسی اعتبار سے فرمائے وَلِبَاسُ التَّقْوَى، فرمائے کہ تقوی کا معنی ہے برے عقائد اور برے اعمال کو ترک کر دینا اور پاکیزہ سیرت اپنانا. جس طرح کپڑوں کا لباس انسان کو سردی گرمی اور برسات کے موسموں کی شدت سے محفوظ رکھتا ہے، اسی طرح تقوی کا لباس انسان کو اخروی عذاب سے بچاتا ہے. تو اس لیے فرمایا گیا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور فرمایا جو تقوی والا لباس ہے، پرہیزگاری والا لباس، یہ سب سے بہترین لباس ہے. ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآنی تعلیمات کو صحیح معنی سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے.